الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اپنے پروگرام العروۃ الوثقی کے چھٹے حلقے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس حلقے میں ہم شجرہ ایمان کے چوتھے اصل کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور وہ اصل ہے رسولوں پہ ایمان لانا۔ ناظرین گرامی، رسول کسے کہتے ہیں یا نبی کسے کہتے ہیں؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ رسول اور نبی کا لفظ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، کتابوں میں پڑھتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں رسول اور نبی۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ رسول وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کے مبعوث کیا ہو، اسے رسول کہتے ہیں، اور اس رسالت کی تبلیغ کا اسے حکم دیا گیا ہو۔ اور نبی وہ ہے جس کو نئی رسالت دے کے نہ مبعوث کیا گیا ہو، بلکہ اس سے پہلے انبیاء کے رسالت کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہو۔ تو رسول وہ ہے جس کو نئی شریعت دی گئی ہو، اور نبی وہ ہے جس کو نئی شریعت نہیں دی گئی بلکہ اس سے پہلے سابق انبیاء کی رسالت کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہو۔ تو یہ فرق ہے نبی اور رسول میں۔ محترم ناظرین، نبیوں اور رسولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نبیوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,14,000 نبی ہیں، جن میں سے 315 رسول ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کی اتنی بڑی تعداد کے باوجود ہمیں صرف بعض نبیوں کا، بعض رسولوں کا نام معلوم ہے، اور دیگر پیغمبروں کے بارے میں ہمیں قرآن کریم میں اس طرح صراحت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رسلا قد قصصناہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک۔ آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے۔ جن نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بتایا ہے، ان کو جھٹلانا جائز نہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ان پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ جن انبیاؤں کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے یا حدیث میں نہیں آیا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ کچھ انبیاء ایسے بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں نہیں آیا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے انہیں مبعوث کیا۔ قرآن شریف میں 25 نبیوں کا، رسولوں کا ذکر ہے، اور حدیث شریف میں 2 رسول کا ذکر آیا ہے۔ وہ یہ ہے آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ذوالکفل یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وآخرہم آخر نبی جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے درمیان، ان رسولوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے پہ افضلیت دی ہے، بخشا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور بعض سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اور بعض کے درجات بلند کیے۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دلیلوں سے نوازا ہے، اور ان کو روح قدس دیا، ان کو روح قدس سے تائید کی ان کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ۔
ہم نے بعض کو بعض نبیوں پہ افضلیت بخشی ہے۔ افضل نبی، افضل پیغمبر اولو العزم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرتے ہوئے فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم تم صبر کرو، تم ایسا صبر کرو جیسا کہ صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ اور وہ اولو العزم رسول وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام۔ ان سب میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے اشرف، سب سے افضل اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف مخلوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ وانا اول من ینشق عنہ القبر۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں، آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ قیامت کے دن میں بنی آدم کا سردار ہوں گا، اور میں ہی وہ شخص ہوں جو سب سے پہلے قبر سے نکالا جائے گا۔ ناظرین گرامی، رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانے میں 5 چیزوں کی رعایت بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی نبوت کی تصدیق کرنا، کہ وہ جو چیز لے کر آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق کہلاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریقہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے بھیجا گیا، اتارا گیا، اور مومن بھی ایمان لائے، سب اللہ پہ ایمان لائے، ان کے فرشتوں پہ ایمان لائے، ان کی کتابوں پہ ایمان لائے، ان کے رسولوں پہ ایمان لائے۔ ہم ان کے رسولوں میں کسی کے بیچ تفریقہ نہیں کرتے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے پروردگار ہم تو تمہاری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم پیغمبروں کی توقیر کریں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہر امت کے لیے اپنی نبی کی شریعت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ ہر امت کے لیے اپنی نبی کی شریعت پہ عمل کرنا واجب ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ آخری شریعت ہے، اور آپ آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دین کو آخری دین اختیار کیا، آخری دین بنا کر بھیجا۔ اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان آئے سب منسوخ کر دیے گئے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت پہ یقین رکھنا۔ ہمارا یقین جازم ہے، ہمارا ایمان کامل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کیا ہے؟ معصوم ہیں۔ انہوں نے اپنی شریعت کی تبلیغ میں کوئی کسر نہ رکھی، کوئی خیانت نہیں کی، اور گناہ کبیرہ و صغیرہ سے معصوم ہیں، پاک ہیں۔ ناظرین گرامی، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کی ایک ہی دعوت تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس بات کا اندازہ ہمیں لگتا ہے جب ہم قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جو بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنائے گا اس سے وہ قبول نہیں ہوگا،
اس سے وہ کوئی دین قبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں خسارے میں ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس کی تمام انبیاء نے دعوت دی۔ غور فرمائیں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھ کو حکم کیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس کا حکم اللہ تعالی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان سے کہا گیا، جب اس کے رب نے ان سے کہا کہ مسلمان ہو جا، آپ نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے مسلمان ہو گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو اس دین کی وصیت کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں، یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو اسی پہ توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اور اس دن کی یہ حقیقت ہے کہ اس کے تمام انبیاء نے دعوت دی، یہی دین کی حقیقت ہے، یہی دین اسلام کی حقیقت ہے کہ اس کی تمام انبیاء نے دعوت دی، اس کی تبلیغ کے لیے کتابیں اتاری گئی۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے، اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے، خواہ وہ معبود حصی ہو یا کچھ بھی ہو، جیسے کہ بت ہے، پتھر ہے، درخت ہے، ستارے ہیں، خواہ وہ معبود معنوی ہو جیسے کہ نفس اور ہوا کی اتباع اور آباء و اجداد کی اتباع، تو اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کی دعوت کے لیے تمام انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بہت سارے معجزات سے نوازا ہے۔ معجزہ غیر معمولی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معجزات اپنے نبیوں کو دیتے ہیں اور تاکہ اس کی دعوت کی تصدیق ہو، ان کے رسول ہونے کی تصدیق ہو، اور وہ جو قوم ہے اس جیسا لانے میں عاجز ہو جائیں، ان کے لیے وہ چیز لانا ناممکن ہو۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا عظیم سانپ بن جانا ہے۔ دوسرا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں، وہ گھروں میں کیا جمع کرتے ہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ چاند کا 2 ٹکڑا ہونا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ بہت سارے معجزات ہیں، میں نے چند معجزات کا ذکر کر دیا۔ ناظرین گرامی، رسولوں پہ ایمان لانا ہمارا ایمان ہے، ایمان کا ایک رکن ہے، ہمارا رسولوں پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اگر ہم رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں تو ہم چند ثمرات سے مستفید ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ہمیں سعادت ملتی ہے۔ مومن کو سب سے پہلے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت اپنے بندے پہ ہے، اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا تاکہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ اللہ کی عبادت کریں۔ مومن قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لاتا ہے۔ مومن کو انبیاء کرام سے محبت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ مومن انبیاء کرام کو قدوہ و اسوہ بناتا ہے، ہر عمل میں، ان کے ہر عمل میں، دعوت اللہ میں، حسن خطابت میں، بردباری میں، لوگوں کی جانب سے دیے گئے اذیت پہ صبر و تحمل میں، ہر حالت میں لوگوں کو نصیحت دینے کے کام میں، ان سب تمام امور میں مومن جو ہے مسلمان انبیاء کرام کو قدوہ اور اسوہ مانتے ہیں۔ مومن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کو حسن عاقبت ملتا ہے اور نیک صبر لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور مومن کو اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو آخری امت میں سے بنایا، امت مسلمہ بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اور قرآن کریم کو آخری کتاب سے نوازا گیا، اور اس امت مسلمہ کو آخری امت اور خیر امت کا خطاب دیا۔
محترم ناظرین، ہم اب اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے حلقے میں پھر ملاقات ہوگی دوسری موضوع پہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔